الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس امت کے عظیم دوستوں، بزرگوں اور اس امت کی عظیم ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش مستقل چھائی ہوئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قول، اے میرے پیارے، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس کے اندر محبت ٹپک رہی ہے، رحمت چھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب آدمی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے نا، اور اس کو بلاتا ہے اور یا کوئی بات سمجھاتا ہے پیار سے، محبت سے، تو اس کو کہتا ہے اے میرے بیٹے۔ ہاں جی، اس جملے کے اندر محبت ہے، محبت۔ تو اللہ انتہائی رحمت والی صفت کے ساتھ پکار کر اپنے پیارے حبیب سے کہتے ہیں، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندے، میرے بندے۔ کون میرے بندے؟ صحابہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو سارے کے سارے بخشے بخشائے تھے۔ صحابیات وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہن، وہ بھی بخشی بخشائی۔ پھر کون میرے بندے؟ فرمایا جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، راتوں کو منہ کالے کیے، دن کے اجالوں کے اندر سود کھایا، جھوٹ بولا، نافرمانیاں کیں، بد نظریاں کیں، شرابیں پیں، میری نافرمانی کرتے 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 ابھی تک تھکے بھی نہیں ہیں یا پھر تھک گئے، تو وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک حدیث قدسی بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کا بیشی معاف فرمائے، کہتے تھے، اور اس کا حدیث قدسی کا اپنے انداز میں ترجمہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے۔ کون میرے بندے؟ وہ میرا بندہ، وہ میرا بندہ جس نے بچپنا کھیل کود میں گزارا اور لڑکپن لاابالی میں گزارا اور جوانی عیاشی میں گزاری، شباب شراب اور کباب میں گزارے، اور جب جوان تھے تو بڑی تڑنگ ہوا کرتی تھی، بڑے بابو بن کے گھما کرتے تھے، اور جیب کے اندر وہ اپنے زمانے میں بہت پرانا بیان میں نے سنا تھا، تو کہنے لگے گولڈ لیف کے پاکٹ اور ہرے ہرے نوٹ۔ اس زمانے میں 500 کی بڑی قدر ہوتی تھی پاکستان میں نا، 1000 کی۔ اب تو لال نوٹ چمکتے ہیں 5000 کے، تو وہ چمکتے تھے تو ساری دنیا بھی ان کو سلام کرتی تھی اور سلوٹ مارتی تھی۔ لیکن اب بڑے میاں بوڑھے ہو گئے، بچپنا گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور اب لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر دیں، کیونکہ لوگوں کی محبت بھی ان سے صرف اور صرف پیسوں ہی کے لیے ہوا کرتی تھی، پیسوں ہی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اب انہوں نے بھی نگاہیں پھیر لیں، انہوں نے بھی نگاہیں پھیر لیں۔
اب یہ آئے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، اور ان کی حالت یہ تھی، شرمندگی کے ساتھ مسجد میں زندگی میں پہلا قدم رکھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، اور سلام پھیرنے کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ سجدہ کرنے کے بعد جو کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں انہوں نے، اور اللہ کے دربار میں کہا، یا اللہ تجھے پتہ ہے بچپن میرا کھیل کود میں گزرا ہے، جوانی عیاشی میں گزری ہے، اور بڑھاپے کا بھی اکثر حصہ تیری نافرمانیوں میں پہلی ہی دفعہ سجدہ کرنے کی توفیق ملی ہے، لیکن اتنا تو ہے، مانتا تو میں تجھ کو ہی ہوں، اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ رب العزت بھی پھر فرشتوں کے مجمع میں فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس بندے پر اگر میں رحم نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ یہاں تک اللہ رب العزت بخشش کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وقت ہے توبہ کا، یہ وقت ہے آنسو بہانے کا، یہ وقت ہے رونے کا، تہجد میں اٹھنے کا، اپنے رب کو منانے کا۔ اس سے زیادہ کوئی وقت ملنے والا ہے نہیں، اس سے بہترین وقت کوئی پورے سال میں نہیں مل سکتا۔ اللہ کی رحمت کی دھواں دار بارش ہے، بس چند چیزیں ہیں، شرک اگر کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، بدعات سے منہ پھیر لیں، والدین کی نافرمانی کی ہے ان سے جا کے معافی مانگ لیں، شراب پیتے ہیں چھوڑ دیں، شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کا نشہ پھیلتا جا رہا ہے، نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرما لے، سب کی حفاظت فرما لے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس امت کے عظیم ماں اور بہنوں، اللہ نے فرمایا میرے بندے، وہ میرے بندے جنہوں نے رات دن گناہ کیے، آسمان کے ستارے کم گناہ زیادہ، زمین کے ذرے کم گناہ زیادہ، سمندر کے جھاگ کم گناہ زیادہ، فرمایا ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے کے سارے گناہوں کو دھو دوں گا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، واللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا پیارے ان سے کہہ دے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے، بہت سے گناہ گار ایسے ہیں، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے، فرمایا جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت تو چھائی ہوئی ہے، جو 100 سالہ کافر کلمہ پڑھے اس اللہ کو، وہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ معاف نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور اس شیطان کے دھوکے میں نہ آئے کہ جناب پہلے بھی توبہ کی توڑ دی، نہیں، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہیں ہم توبہ، توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ ہائے وہ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں، اللہ کی معرفت مانگیں، اللہ کی معرفت مانگیں، ہاں جی، اللہ کی معرفت مانگیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اتنی معرفت حاصل ہو جائے جس سے فرائض واجبات پورے ہوں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اتنی محبت تو ہو جائے جس سے فرائض واجبات تو پورے ہوں، اتنا تو ہو، کلمے والا یقین اللہ سے مانگیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لینا ہی تو کافی نہیں ہے، اس میں وعدہ کیا ہے اللہ سے تیرے حکم مانیں گے، پھر توڑ ڈالے لا الہ الا اللہ،
مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے. پھر توڑ دیا لا الہ الا اللہ، نمازیں چھوڑ دی لا الہ الا اللہ، روزے چھوڑ دیے لا الہ الا اللہ، شراب پینے کے لیے بیٹھ گئے لا الہ الا اللہ، سود کھا لیا. کیا مطلب ہے پھر لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے سارے تو حکموں کو توڑ دیا، بچا کیا؟ لیکن ہے مسلمان. ارے مسلمان کا تو معنی ہی یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے فرما بردار ہو گئے، ہم تو اس کے فرما بردار ہو گئے. مسلمان کا معنی ہی فرما برداری ہے. فرما برداری میں کروں نہیں اور میں کہوں جناب میں اللہ کا ماننے والا ہوں، تو کیسا مسلمان ہوں میں؟ لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی کا نام ہے. محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی کا نام ہے. طریقہ محمد الرسول اللہ کے اندر اقرار ہے، ہم رسول کے طریقوں کو اپنائیں گے. یہ طریقوں کی تبدیلی کا نام ہے محمد الرسول اللہ. کا معنی تو یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. مقصد کیا ہے کہ رسول کے طریقوں کو ہمیں اپنانا ہے، رسول کی سنتوں کو ہمیں اپنانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہم کو زندگی گزارنی ہے، ان کے طریقوں پر زندگی گزارنی ہے. اس کلمے والے یقین کے ساتھ جب ہماری نمازیں ہوں گی، یاد رکھو 2 رکعتوں سے اللہ مسئلے حل فرمائیں گے. 2 رکعتوں سے مسئلے حل فرمائیں گے. ابھی ہم جماعت میں چل رہے تھے پہاڑوں کے اوپر، عجیب و غریب پہاڑ تھے، تو وہاں اکرام زیادہ ہوتا تھا، اکرام زیادہ ہوتا تھا. ہمارا ایک طالب علم شہری کو اٹھا، اور وہ لوگ تھے پٹھان لوگ. ان کے اکرام میں سے اگر کچھ بچ کے چلا جائے نا، یعنی انہوں نے 10 تھرماس بھجوا دیے چائے کے، اب ان میں سے آدمی کتنا پی لے کراچی والے؟ 2-2.5 پی لیتے. اب جو بچ گئے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، شہری کوئی نہ لائے. اب وہ طالب علم چائے کے لیے تڑپ رہا، وہ کہنے لگا استاد جی ابھی تک نہ پراٹھے آئے ہیں اور نہ ہی چائے آئی ہے، میں کیا کروں؟ کہ 2 رکعت پڑھ. 2 رکعت پڑھنے کے لیے گیا، اور جاتے ہوئے کہہ کر گیا میں 2 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں. مانگا اس نے 2 رکعت پڑھ کے، پھر باہر گیا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے 3 پراٹھے بھیجے اور 1 تھرماس چائے کا بھیجا. میں نے کہا ظالم، ہمارے لیے بھی مانگ لیتا، تو نے صرف اپنے لیے مانگے. تو ہماری اس کمزور یقین پر بھی 2 رکعت سے نقد اللہ کی مدد آ رہی ہے. اور کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے دعائیں بھی قبول ہو رہی تھیں. آج بہت بڑی وجہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی یہ ہے، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے. اعمال سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر جو قرآن کا حکم ہے، حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گا وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گا. وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گا. وحی کی برکتیں کیا ہیں؟ صبح یاسین پڑھو، دن بھر کام ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے. سورہ فاتحہ و شفا ملتی ہے، ہم کو نہیں مل رہی. واقعہ پڑھو، فاقہ دور ہوتا ہے، نہیں ہو رہا ہمارا دور. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بنیادی وجہ یہی ہے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے. یہ وحی کی برکتیں تھیں. روزی کی تنگی یاسین سے دور ہوتی ہے، یہ وحی کی برکت تھی، نہیں مل رہی ہم کو. کہاں سے ملے گی؟ برگزیدہ فرمایا تمہارے برگزیدہ لوگ دعا مانگیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. رو لو پوری رات. اس کام کو اپنا کام بنا لیں، کلمے والی محنت کریں، رات کو کلمے والا یقین اور مانگیں. نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. حدیث پاک میں آیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز اذان کی آواز سنے اس کی بدبختی کے لیے کافی ہے وہ نماز کو نہ جائے. اب بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بدبختی کے اندر مبتلا ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسئلہ پیش آ گیا. تو مسئلے تو جہاں حل ہونے تھے وہاں تو گئے نہیں ہو، وہاں تو میں گیا نہیں. بدبختی تو اپنے اوپر میں نے سوار کر رکھی ہے.
بدبختی تو اپنے اوپر سوار کر رکھی ہے. کتنی دفعہ اذانیں ہوئیں اور میں نماز کو اگر نہیں گیا ہوں تو میرے بھائیوں میں نے تو بدبختی اپنے اوپر اوڑھ لی. بدبختی کی چادر میں نے خود اوڑھ لی. پھر میں کہتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا. کہاں سے ہوگا کام؟ اس لیے خشوع اور خضوع والی نماز کی دعوت دینا، نماز کو سیکھ کر پڑھنا اور راتوں کو اٹھ کر اس نماز کے لیے دعائیں مانگنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور نماز میں دھیان ذکر سے ہوگا، ذکر کی کثرت ہو. دن میں ذکر کی دعوت دیں، ذکر خود بھی کریں. دعوت بھی ذکر میں آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. دعوت بھی ذکر میں آتا ہے. لوگوں کو بھی ذکر کے فضائل سنائیں. اور ذکر نہ کرنے والا، کم کرنے والا منافق ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن الناس یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. یہ منافقین کی علامات میں سے بتلا رہے ہیں. آج ہم تو ذکر بالکل ہی نہیں کرتے ہیں. ہاں جی، دعائیں ہم کو یاد نہیں 24 گھنٹے کی. دعاؤں کا یاد کرنا، دن میں سیکھنا سکھانا ہو، ذکر کی دعوت ہو، اور رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے وہ ذکر مانگنا جس سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. ان سارے کام بغیر اخلاص کے ہوں گے نہیں، یاد رکھو. دن میں اخلاص کی دعوت دینا، دن میں کلمہ اخلاص پڑھنا. حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا حضرت اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کلمہ اخلاص سے. پوچھا کلمہ اخلاص کیا ہے؟ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ اخلاص. بس میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سے یہ ساری صفات کی دعوت دیتے ہوئے ان صفات کو مانگنا ہے رات کو، اور اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا. فرمایا کہ جتنے رمضان میں افطاری کے وقت اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اس کے بقدر آخر افطاری کے وقت اللہ رب العزت پورے رمضان میں جس جس کی بخشش فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اتنے آخری افطار کے وقت جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے مانگا جائے، دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم بالکل بھی نا امید نہ ہوں، اور توبۃ نصوحا. ہاں جی، اللہ سے توبۃ نصوحا مانگیں. گڑ گڑا کے تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر تھوڑے سے آنسو بہا لیں. ایک قطرہ بھی آنسو کا سمندر کی جھاگ کو بجھا دیتا ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا ان کو بھی مٹا دیتا ہے، اور جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس لیے اس امت کی عظیمہ اور بہنوں اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے بغیر اللہ سے دعا کریں. اللہ رب العزت اس رمضان میں ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے، اور توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا اس رمضان میں آغاز کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.